بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا والمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. سورہ عادیات ہے، یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے. ارشاد باری ہے والعادیات ضبحا، ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، یعنی مجاہدین کے گھوڑے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دوڑتے ہیں. والموریات قدحا، جن کے پاؤں کے نال پتھروں سے ٹکرا کر چنگاریاں اڑاتے ہیں. فالمغیرات صبحا، الصبح دشمنوں پر جا پڑتے ہیں. فأثرن به نقعا، اور بڑی گرد اڑاتے ہیں. فوسطن به جمعا، اور دشمنوں کے لشکروں میں گھس پڑتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے پروردگار کا ناشکر گزار ہے. یہ اللہ کریم نے جہاد کے گھوڑوں کی تعریف فرمائی ہے، اور جہاد کی ساری کاوشوں اور کوششوں کو، اس عہد میں گھوڑے تھے، اب ان کی جگہ ہوائی جہاز اور ٹینک اور نئی چیزیں آ گئیں. تو یہ جتنی جہاد کے لیے وسائل اور ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، ان کو گواہ بنایا اس بات پر کہ انسان اپنے پروردگار کا شکر گزار نہیں ہے، ناشکرا ہے. جہاد کے وسائل کی اگر اتنی عظمت ہے کہ اللہ کریم انہیں گواہ بنا رہے ہیں، ان کی قسم کھا رہے ہیں، تو خود مجاہدین کی عظمت کتنی ہوگی. اور جہاد ہے کیا؟ گھوڑوں کے لشکر تیار کرنا، ان کی نال بندیاں کرنا، الصبح چھاپے مارنا، ٹوٹ پڑنا، گھس جانا دشمن کی فوجوں میں اور کشتوں کے پشتے لگا دینا. یہ تو انسانوں کو مارنے والی اور قتل و غارت والی بات ہے، اس کی کیا تعریف ہے؟ اسلام قتل و غارت کے لیے جہاد نہیں کرتا، اسی لیے اسلام نے جنگ ختم کر دی، جہاد کا فلسفہ دیا. جنگ ہوتی ہے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے، اس کے وسائل ختم کرنے کے لیے،
اس کے جوانوں کو قتل کرنے کے لیے، اس کے اسباب و ذرائع منقطع کرنے کے لیے اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اسلام اس جنگ سے منع کرتا ہے۔ اسلام نے جہاد دیا ہے۔ جہاد کا معنی ہے اگلے کو ظلم سے روکا جائے، اس حد تک جنگ کی جائے جس حد تک وہ ظلم پر اصرار کرتا ہے، ظلم سے توبہ کر لے، ظلم کرنا چھوڑ دے تو جہاد ختم، اس سے جنگ نہیں ہوگی۔ اس کے وسائل تباہ نہیں کیے جائیں گے، قتل عام نہیں کیا جائے گا، جو تلوار نہیں اٹھائے گا اس کے ساتھ نہیں چھیڑا جائے گا۔ جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ انسانی معاشرے میں یہ معاشرے کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں مل جل کر رہنے کے لیے کچھ ضابطے، کچھ اصول وضع کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں ان اصولوں کو نافذ کرنے والے ہو جاتے ہیں، وہ حکمران بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے مشیر وزیر بن جاتے ہیں، باقی لوگ ماتحت ہو جاتے ہیں۔ وہ جو معاشرے کے حقوق و فرائض کا توازن ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ بندوں کا حق نہیں ہے کہ بندے کسی کے حق یا فرض کا تعین کرے۔ وہ جس نے بندوں کو پیدا کیا ہے اس کا حق ہے کہ وہ بندوں کے حقوق اور فرائض متعین کرے، کس بندے کا حق کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو فرمایا یہ جہاد کے وسائل اس بات پہ گواہ ہیں، جہاد کیوں کرنا پڑتا ہے، جہاد کی تیاری کیوں کرنا پڑتی ہے کہ انسان اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے حقوق و فرائض کو چھوڑ کر ان کے مقابلے میں خود بناتا ہے۔ کیا ناشکری کرتا ہے؟ کہ جو قانون اللہ نے بنائے ہیں، جو فرائض متعین کیے ہیں اور جو ذمہ داریاں متعین کی ہیں اور جو حقوق دیے ہیں، مثلا ایک گھر ہے، ایک خاندان ہے، اس میں اولاد کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، خاوند کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں۔ اسی طرح اولاد کے فرائض بھی ہیں، حقوق ہیں تو فرائض بھی ہیں، بیوی کے حقوق ہیں تو بیوی کے فرائض بھی ہیں، میاں کے حقوق ہیں تو میاں کے فرائض بھی ہیں، والدین کے حقوق بھی ہیں، والدین کے فرائض بھی ہیں۔ اور پھر اس میں اللہ کریم نے یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ ہر شخص اپنے حقوق میں سے تو کچھ معاف کر سکتا ہے، لیکن جو کچھ اس کے ذمہ فرض ہے وہ اسے کرنا ہی کرنا ہے، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ انسان اس سے بغاوت کر لیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے حقوق و فرائض بناتا ہے، یہ اس کا حق ہے، یہ اس کا فرض ہے۔ جو انسان بناتا ہے وہ پھر صحیح نہیں ہوتے۔ یہ دیکھا آئے دن کیوں جلوس نکلتے ہیں، کیوں ایک لفظ متعارف ہو گیا ہمارے ہاں، دھرنا۔ یہ کبھی آپ نے سوچا یہ دھرنا کیا ہوتا ہے، یہ کہاں کا؟ یہ ہندی کا لفظ ہے اور اس کا موجد ہے ہندوؤں کا لیڈر گاندھی۔ گاندھی دھرنے دیا کرتا تھا، سڑکوں پہ بیٹھ جاتا، لوگوں کو بٹھا لیتا۔ یہ ایک انداز تھا ہڑتال کرنے کا یا احتجاج کرنے کا اس کا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، اس لفظ کو اور اس طریقہ کار کو پاکستان میں قاضی حسین احمد مرحوم نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جماعت اسلامی کے امیر تھے، انہوں نے متعارف کرایا اسی نام کے ساتھ، دھرنے کے ساتھ۔ اور اب تو خیر یہ بات بات پہ دھرنا پھر عام ہو گیا۔
ہر کوئی کہتا ہے جی مجھے میرا حق نہیں مل رہا. اس سے پوچھو آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہو؟ اس کی کوئی فکر نہیں. اپنا اگر فرض کوئی ادا کرے تو اسی کا فرض دوسرے کا حق بنتا ہے، لیکن اس میں حسن توازن تب ہو کہ وہ اللہ کا مقرر کردہ ہو. جو بندوں کا مقرر کردہ ہے اس میں توازن نہیں ہے. بعض لوگوں کو زیادہ حصہ مل جاتا ہے، بعض محروم رہ جاتے ہیں. وہ جو محروم رہ جاتے ہیں وہ پھر ہڑتالیں کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں. جو طاقتور ہیں ان پر گولی چلاتے ہیں، انہیں پکڑ دکڑ کرتے ہیں، جیلوں میں دیتے ہیں، تماشا بنا رہتا ہے. تو جہاد کیوں ہوتا ہے؟ جہاد ہوتا ہے کہ اس باطل اور انسانوں کے بنائے ہوئے نظام حیات کو مٹا کر اللہ کی مخلوق کو اللہ کریم کا دیا ہوا نظام دیا جائے، ان پر نافذ کیا جائے. جہاد ہر کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا کہ میں کہہ دوں اس کو گولی مار دو یہ جہاد ہے، یہ قتل ہوگا. جہاد ادارہ کرتا ہے وہ ادارہ جو اسلامی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے. ہر کوئی نہیں کہ کوئی سیاسی جماعت اٹھ کر بندوق اٹھا لے، یہ چند آدمیوں کا ایک گروہ بن کر بندوقیں اٹھا لے. یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہوگا. وہ ادارہ جو اسلامی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے اور اس ریاست میں اسلامی نظام نافذ ہو. خود پہلے اسلام پر عمل درآمد کر رہے ہوں تو پھر اگر جنگ کریں گے تو وہ جہاد ہوگا. تو ہمارے ہاں تو ہم خود اسلامی نظام نافذ اپنے ہاں نہیں رکھتے تو ہمارا کون سا جہاد ہے؟ ہم تو محض اپنی حفاظت کے لیے یا اگلے کو تکلیف پہنچانے کے لیے لڑتے ہیں. اسے جہاد کہنا تو حماقت ہے. یہ کیسا جہاد ہے؟ جہاد کرنے کے لیے پہلے وہ ایک ادارہ ہو جو اس کے زیر نگیں افراد ہیں، وہاں اسلام نافذ ہو، حقوق و فرائض ہر بندے کے وہ ہوں جو اللہ نے رب العزت نے جو رب ہے سارے جہانوں کا مقرر کیے ہیں. اور جہاں وہ نہیں ہیں وہاں ان کو نافذ کرنے کے لیے جنگ کی جائے. اگر وہ مان لیں تو صلح ہوگی، نہ مانے تو انہیں ماننے پہ مجبور کیا جائے. اس لیے کہ جہاں اللہ کا دیا ہوا نظام عدل نہیں ہوگا وہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو، تو ظلم کو روکنا جہاد ہے. اب ہمارے ہاں تماشا یہ ہے کہ خود ہمارے ہاں ریاست اسلامی ہے لیکن اس میں نفاذ اسلام نہیں ہے. نظام کافرانہ ہے، معیشت سود پر ہے جو خود اللہ و اللہ کے رسول سے اعلان جنگ ہے. عدالتی نظام کافروں کا بنایا ہوا ہے، سیاسی نظام کافروں کا دیا ہوا ہے، تعلیمی نظام کافروں کا دیا ہوا ہے. خود ہمارے ہاں اسلام نہیں ہے تو ہم کس لیے لڑ کے جہاد کیسا ہم کر سکتے؟ یہ ہمارا ایک وہم ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم شہید ہو رہے ہیں، پتہ نہیں آگے اللہ فیصلہ کرے گا یا قیامت کو پتہ چلے گا. یوں تو ہمارے ہاں یہ تمغہ جو لوگ ساری زندگی خلاف اسلام جیتے ہیں اور اسلام کو طنز کرتے ہیں اسلام پر اور اسلام کو نہیں مانتے، مر جائیں تو وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ بھی شہید لگ جاتا ہے. یہ تو ہمارا ایک عادت بن گئی ہے. کون شہید ہے اور کون نہیں اس کا فیصلہ اللہ کریم ہی کریں گے. لیکن قرآن جو اس کی دیتا ہے شرائط وہ یہ ہے
کہ پہلے ریاست اسلامی ہو۔ ریاست اسلامی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے سارے امور سلطنت اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق، اسلام کے مطابق ہوں۔ حقوق و فرائض وہ ہوں جو اللہ نے متعین کیے ہیں۔ پھر وہ ان ریاستوں سے جہاں اللہ کا نظام نہیں ہے اور لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم کو روکنے کے لیے جنگ کرے تو وہ جہاد ہو، اور اس جنگ کے جو گھوڑے یا ذرائع استعمال ہوں گے وہ بھی اللہ کو عزیز ہے، چاہے جائے کہ وہ لوگ جو اس میں ہوں گے اور وہی شہید ہوں گے جو اس جنگ میں مارے جائے۔ تو ارشاد باری ہے کہ یہ سارے وسائل جہاد اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بہت ناشکر گزار ہے۔ پروردگار عالم کا جو لمحہ لمحہ اس کی حاجات و ضروریات کو پورا کر رہا ہے بڑے طریقے اور بڑے سلیقے سے، یہ اس کا شکر نہیں کرتا۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے اطاعت۔ عدم اطاعت کو ناشکری گردانا جاتا ہے۔ تو اس کا سارا نظام حیات جو ہے وہ باطل ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور خود انسان جانتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے۔ نظام اسلام کے باہر جتنے نظام ہیں جو کوئی بھی نافذ کیے بیٹھے وہ خود جانتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، تو پھر کرتا کیوں ہے؟ فرمایا اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اسے دولت کا لالچ مار جاتا ہے۔ با اختیار طبقہ یا مقتدر طبقہ جو ہے اس باطل نظام میں انہیں دولت جمع کرنے کا موقع ملتا ہے، دوسروں کے حقوق چھینتے ہیں، دوسروں کے حق کی دولت بھی ان کے پاس آ جاتی ہے، لوگ غریب ہو جاتے ہیں، وہ امیر تر ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو دولت کی محبت ہے وہ انہیں اللہ کے انصاف کی طرف نہیں آنے دیتی، اس کی محبت میں دیوانے ہو جاتے۔ قرآن کریم کس باریکی سے انسانی نفسیات کا تجزیہ فرماتا ہے، انسانی حالات کا تجزیہ فرماتا ہے، جرائم کی نشاندہی کرتا ہے اور ان کی وجوہات ارشاد فرماتا ہے، اور پھر ان کا حل بتاتا ہے کہ دولت سے محبت کی بجائے اللہ سے محبت کرو، اپنے آپ سے محبت کر لو، اپنے آپ کو تو آخرت کے عذابوں سے بچاؤ، اپنے آپ پر تو رحم کرو۔ اللہ کی نافرمانی تمہیں جہنم میں لے جائے گی، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ سے تو محبت کر لو۔ کس دولت کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو جسے چھوڑ کر مر جاؤ گے؟ جمع کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، پھر اسے چھوڑ کر مر جاؤ تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو فرمایا اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ دولت کی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے۔ لشدید، بہت گہری ہو جاتی ہے دولت کی محبت۔ پھر دولت جمع کرنے کے لیے نظام الہی کی طرف نہیں جاتا، اللہ کا نظام نافذ نہیں کرتا، خود بناتا ہے۔ اس کے اپنے بنائے ہوئے نظام میں معاشرے کے حقوق مارے جاتے ہیں، اور چند افراد جو حکمران ہوتے ہیں اس طبقے کو زیادہ ملتا ہے، وہ امیر تر ہوتا جاتا ہے۔ ملک غریب ہوتا جاتا ہے، عوام غریب ہوتے جاتے ہیں، حکمران امیر ہوتے جاتے ہیں، حاکم طبقہ جو ہے وہ دولت مند ہوتا جاتا ہے۔
اور اس میں لشدید، اس میں بہت دھس جاتا ہے، بہت گہرائی تک چلا جاتا ہے۔ افلا یعلم اذا بشر ما فی القبور، یہ جانتا نہیں کہ اسے صرف مرنا نہیں ہے، اسے مرنے کے بعد پھر قبروں سے نکالا جائے گا، پھر زندگی دی جائے گی۔ یہ مر کر فنا نہیں ہوگا۔ یہ بھی بڑی حسرتناک بات تھی کہ ساری عمر لوگوں کے حقوق چھین کر دولت جمع کرتا کرتا اسے چھوڑ کر مر جاتا، کتنا حسرتناک انجام ہے۔ لیکن اس حسرتناک انجام پہ چھٹی نہیں ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی۔ اذا بشر ما فی القبور، یہ کیوں بھولا ہوا ہے کہ اسے قبروں سے پھر زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو بیت دلوں میں ہیں وہ حاصل کر لیے جائیں گے، اندر کی باتیں باہر آ جائیں گی۔ دنیا میں تو جو بات زبان سے کرتا ہے یا جو عمل کرتا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، جو سوچتا ہے دل میں رکھتا ہے وہ پوشیدہ ہے۔ لیکن جب قبروں سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو دلوں کے بھید بھی باہر آ جائیں گے، ہر بندے کی اصلیت ظاہر ہو جائے گی، حقائق سامنے آ جائیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور اس دن انہیں یقین ہوگا کہ یقیناً ہمارا پروردگار ہمارے کردار سے بہت بہت خوب واقف، جو ہم سوچتے رہے، جو ہم کرتے رہے، وہ سارا رب العالمین کے سامنے ہے۔ اسی ایک بات کو اگر انسان پلے باندھ لے کہ جو میں کر رہا ہوں، یہ جو میں سوچ رہا ہوں، وہ میرے رب کے علم میں ہے، تو آپ دیکھیں کتنی بڑی تبدیلی آ سکتی۔ انسان کتنے محنت کرتا ہے کہ لوگ اس کے بارے اچھی رائے رکھیں، لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اسے بڑا آدمی سمجھیں، اپنی غلطیاں کوتاہیاں چھپاتا ہے، جو کوئی چھوٹا بڑا بھلا کام کر بیٹھے اس کے اشتہار دیتا ہے، مشہور کرتا ہے اسے، اس کی شہرت چاہتا ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھے بڑا مانے، اچھا مانے، نیک مانے، جس شعبے میں ہے اس کا مجھے بڑا سربراہ مانے۔ کوئی ادیب ہے تو کہتا ہے ادیبوں میں میرا نام سر فہرست ہو، کوئی شاعر ہے تو چاہتا ہے شاعروں میں میرا نام سب سے اوپر ہو، کوئی تاجر ہے تو چاہتا ہے میں تاجروں کا سربراہ بن جاؤں، کوئی سیاستدان ہے تو چاہتا ہے سیاست میں سب سے اوپر، اس کے لیے ساری محنت کرتا ہے۔ تو لوگ تو چونکہ ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن جو کچھ پس پردہ ہے، جو کچھ دل کے اندر ہے، جو سوچیں، جو خواہشات، جو آرزوئیں دل کے اندر ہے، اللہ تو ان سے بھی واقف ہے، رب تو انہیں بھی جانتا ہے۔ اور قیامت کو تو ہر بندے کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ ہاں ہر چیز رب العالمین کے سامنے ہے۔ قرآن کہتے ہیں آج اس بات کو مانو، آج صحیح سوچو، آج صحیح ارادے کرو، نیک ارادے کرو، اطاعت الہی اور اتباع رسالت پناہی کا سوچو، دامان رسالت کو تھامو، یہ دولت دنیا کی بجائے آخرت کماؤ۔ دنیا میں جو رزق تمہارے حصے میں لکھا ہے وہ تمہیں دے گا،
حلال اور جائز وسائل اختیار کرو، اپنا حصہ پالو گے۔ آخرت کے لیے تیاری کرو، آخرت یقینی ہے۔ اللہ کریم پوری حیات انسانی کا تجزیہ اس چھوٹی سی صورت میں فرما کر رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے، جاننے، ماننے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔